Welcome to Forward Public School e-learning class 7, subject history, the consolidation of Mughal Empire, chapter number 2, part 4, reading and explanation, and I'm your teacher Anam Khan. Next is Shahabuddin Shah Jahan reigns, یعنی کہ شہاب الدین شاہ جہان کا دور, the golden age of Mughal Empire, مغل سلطنت کا سنہری دور. شاہ جہان was the son of King جہانگیر. شاہ جہان بادشاہ جہانگیر کا بیٹا تھا. His real name was خرم, اس کا اصل نام خرم تھا. He was born in 1592 at لاہور. وہ 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا. From his childhood, Shah Jahan took interest in literature as well as in marksmanship. بچپن سے ہی شاہ جہان کو ادب میں اور اس کے ساتھ ساتھ نشانہ بازی میں دلچسپی تھی یا وہ دلچسپی رکھتا تھا. He married ارجمن بانو, the daughter of آصف خان. اس نے ارجمن بانو جو کہ آصف خان کی بیٹی تھی اس سے شادی کی. She is known as Queen ممتاز محل in the history, جس کو تاریخ میں ملکہ ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے. After the death of Jahangir on 4th February 1628, Abu al-Muzaffar شہاب الدین محمد شاہ جہان ascended the throne with the name of شاہ جہان بادشاہ غازی. 4 فروری 1628 میں جہانگیر کے انتقال کے بعد ابو المظفر شہاب الدین محمد تخت نشین ہوئے. کس نام کے ساتھ؟ شاہ جہان بادشاہ غازی کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب 1628 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو جو شاہ جہاں تھے وہ تخت نشین ہوئے اور ان کا نام جو تھا وہ شاہ جہان بادشاہ غازی تھا. The reign of شاہ جہان is said to be golden era of Mughal Empire. شاہ جہان کے دور کو مغل امپائر کا, مغل سلطنت کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے. In his reign, Mughal Empire touched the heights of greatness. اس کے دور میں مغلیہ سلطنت نے عظمت کی بلندیوں کو چھوا. There was peace and prosperity throughout this country. There was a peace, امن, prosperity, خوشحالی. تمام پورے ملک میں یا تمام ملک میں امن اور خوشحالی تھی. اس لیے اس نے ہائٹس آف مطلب کہا جاتا ہے کہ اس نے عظمت کی بلندیوں کو اس دور میں مغلیہ سلطنت نے چھوا, کیونکہ تمام ملک میں امن تھا اور خوشحالی تھی. کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے. بالکل سموتھلی ملک کے نظام کو چلایا جا رہا تھا. بالکل سموتھلی ملک کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا. ایڈمنسٹریشن, انتظامیہ. شاہ جہان established the system of central government wherein the king was the real authority. شاہ جہان نے مرکزی حکومت کا نظام قائم کیا جس میں جو اصلی اختیار تھا وہ بادشاہ کے پاس تھا. ٹھیک ہے, سینٹرل گورنمنٹ مرکزی حکومت, ریئل اتھارٹی اصلی اختیار. He continued the administrative structure of Jahangir with some changes. اس نے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو انتظامی ڈھانچہ ہے جہانگیر کا اس کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جاری رکھا. مطلب جس طرح سے وہ چلا رہا تھا وہی اس کو بھی, مطلب اس نے بھی اسی کو فالو کیا لیکن with some changes, کچھ تبدیلیوں کے ساتھ. He made administrative amendments in some of the provinces. اس نے کچھ صوبوں میں کچھ انتظامی ترامیم کرائیں. amendments, ترامیم. He was the king of 22 provinces. وہ 22 صوبوں کا بادشاہ تھا. The annual income of the province was 45 crore rupees. جو صوبوں کی سالانہ آمدنی تھی, صوبوں کی سالانہ آمدنی تقریباً 45 کروڑ روپے تھے. شاہ جہان had given ranks to loyal, hard working and active people. شاہ جہان نے لائل, وفادار, ہارڈ ورکنگ, محنت کش اینڈ ایکٹیو پیپل اور سرگرم عمل لوگوں کو جو ہے وہ اعلیٰ عہدے دیے تھے. شاہ جہان نے وفادار, محنت کش اور سرگرم عمل لوگوں کو اعلیٰ عہدے دیے تھے. He used to check the government accounts by himself. وہ حکومتی اکاؤنٹس جو تھے وہ خود چیک کرتا تھا. Due to his good administration, 1 million rupees were generated from one pargana, which was just 3 lakhs in Akbar reign. اس کی اچھی انتظام کی وجہ سے ہر پارگانہ سے
1 ملین روپیز، ہر سے 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے جو ہیں وہ کیا ہوتے تھے، پیدا ہوتے تھے، جو کہ اس وقت اکبر کے دور میں کیا تھے، 3 لاکھ روپوں کے قریب تھا. یعنی کہ اکبر کے دور میں جو 3 لاکھ روپے تھے تو وہ اس کے دور میں 10 لاکھ روپے تھے. ہر پرگانہ سے 10 لاکھ روپے وہ پیدا کرتا تھا. شاہ جہاں اسٹیبلش دا بیسٹ اکنامک سسٹم، شاہ جہاں نے سب سے بہترین معاشی نظام قائم کیا. He directed the officers of revenue department to treat the farmers politely. اس نے شعبہ آمدنی کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ کسانوں کو نرمی سے پیش آئے، یعنی کسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اس نے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ یعنی شعبہ آمدنی کے جتنے بھی آفیسرز تھے ان کو اس نے یہ ہدایت دی تھی کہ جتنے بھی فارمرز ان کے پاس آئیں ان کو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. The great resources of income were the tax on transfer of land and property, tax on different jobs and trades, tax on Hindus, government fee, foiled charities and gifts, etc. Forced charities and gifts, etc. The great resources of income. آمدنی کے بڑے ذرائع were tax on transfer of land. آمدنی کے جو بڑے ذرائع تھے ان پر ٹیکس تھا زمین کی منتقلی پر، اینڈ پراپرٹی ٹیکس اور جائیداد پر، ٹیکس آن ڈفرینٹ جابس اینڈ ٹریڈس مختلف نوکریوں اور تجارت پر ٹیکس، ٹیکس آن ہندوؤں پر ٹیکس، گورنمنٹ فیس جو حکومت کی فیس تھی، فورس چیریٹیز جبری خیرات اینڈ گفٹس ایٹسیٹرا، اور تحائف. یعنی کہ جو ریسورسز تھے، انکم کے جو ریسورسز تھے وہ کیا تھے کہ جب آپ زمین کی ٹرانسفر کرتے تھے اس کے اوپر آپ ٹیکس دیتے تھے، آپ کے پاس جتنی پراپرٹی تھی اس کا ٹیکس تھا، ڈفرینٹ جابز اور ڈفرینٹ جو نوکریاں لوگ کرتے تھے، ڈفرینٹ جو تجارت ہوتی تھی اس میں سے ٹیکس ہوتا تھا، ہندوؤں پہ الگ ٹیکس تھا، گورنمنٹ کی جو اپنی فیس تھی وہ، فورس چیریٹیز مطلب ان کو زبردستی ان سے خیرات کرواتے تھے، اینڈ گفٹس اور مختلف قسم کے تحفے تحائف. ان سب کو جب اکٹھا کرو تو جو وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین روپیز ہر پرگانہ جنریٹ کرتا تھا، تو ان کا ریسورسز جو تھا وہ یہ تھا. فار میکنگ جسٹس سسٹم مور افیکٹو، شاہ جہاں اپوائنٹڈ کمپیٹنٹ قاضیز. انصاف کے نظام کو زیادہ متاثر یعنی کہ زیادہ افیکٹو، زیادہ متاثر، زیادہ اچھا بنانے کے لیے اس نے بہت اہل قاضیوں کو تعینات کیا. کمپیٹنٹ بہت اہل قاضی جو تھے ان کو اس نے تعینات کیا. آل دا پیپل ور گیون ایکول اسٹیٹس، تمام لوگوں کو برابر کا مقام دیا گیا تھا. دا کریمنلز ور گیون سیویئر پنشمنٹ وچ ریڈیوسڈ کرائمز، جو مجرم تھے ان کو بہت سخت سزائیں دی جاتی تھی جس کی وجہ سے جو جرم تھے وہ کم ہو گئے تھے. مطلب جب ان کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھی تو لوگ ڈر گئے تھے، تو اس لیے جرائم جو تھے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے تھے. دا لاسٹ اپیل ہیڈ ٹو بی فائلڈ ٹو دا کنگ، جو آخری درخواست ہوتی تھی، آخری التماس یا آخری عرض ہوتی تھی، اپیل، جیسے آپ آج کل اپیل، لاسٹ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کی جاتی ہے، اسی طرح سے اس وقت لاسٹ اپیل جو ہوتی تھی وہ بادشاہ کو کی جاتی تھی. شاہ جہاں ہیڈ فکسڈ وینسڈے فار جسٹس، شاہ جہاں نے انصاف کے لیے بدھ کا دن مقرر کیا تھا. The total number of army was 44 lakhs، جو فوج کی مکمل تعداد تھی وہ 44 لاکھ تھی. The provinces were divided into administrative units، جو صوبے تھے ان کو انتظامی اکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. Important provincial officers consisted of the governor, provincial دیوان، فوجدار and کوتوال. جو ان میں اہم صوبائی آفیسرز تھے وہ کون کون تھے؟ گورنر تھا جو کہ صوبے کا سربراہ ہوتا تھا، پروونشل دیوان تھا جو صوبائی دیوان تھا، فوجدار تھا اور کوتوال تھا. یعنی کہ یہ اس میں ان کے امپورٹنٹ جو ڈیزگنیشنز ہیں، جو آفیسرز ہیں وہ یہ ہیں. اور انہوں نے ہر ایک پروونس میں ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیے تھے، ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو اکائیاں بنا دی گئی تھیں تاکہ وہ ایزیلی جو ہے کمپلینٹس سالو ہو سکے. اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ کرائمز ریڈیوس ہو گئی تھی، بہت اچھا نظام چل رہا تھا، تو یہ کچھ اسپیشل سٹیپس تھے جس کی وجہ سے یہ بہت پیس اور پراسپیرٹی تھی اس کے دور میں.
ایکسپینشن آف دا امپائر یعنی کہ سلطنت کو وسیع کرنا، سلطنت کو بڑھانا. شاہ جہان ایکسپینڈیڈ دا مغل امپائر تھرو وکٹریز. شاہ جہان نے فتوحات کے ذریعے اپنی مغلیہ سلطنت کو بڑھایا. شاہ جہان ہیڈ این ایگریسو اسٹریٹجی اگینسٹ دکن. شاہ جہان کی دکن کے خلاف بہت جارحانہ منصوبہ تھا. ٹھیک ہے، بہت ایگریسو تھے وہ دکن کے کو حاصل کرنے میں، تو بہت زیادہ جارحانہ انداز تھا ان کا. دا میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دا ایریا واز شیعہ مسلمز اینڈ دے ور اگینسٹ دا مغلز. جو دکن کی اکثریت آبادی تھی وہ شیعہ مسلمز تھے جو کہ مغلوں کے خلاف تھے. These people considered the king of Iran as their guardian and supported the Marathas against the Mughal. وہ یہ لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، مطلب شیعہ مسلمز تھے تو یہ ایرانی جو تھے ایران کے بادشاہ کو اپنا محافظ سمجھتے تھے اور مغلوں کے خلاف مراٹھاز کے حامی تھے. مطلب مغل کے وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے مغلز کو، وہ مراٹھاز کو سپورٹ کرتے تھے. اور وہ جو ہے شاہ جہان کو اپنا کنگ نہیں، اپنا گارڈین یا اپنا کنگ نہیں بلکہ کنگ آف ایران کو اپنا گارڈین سمجھتے تھے. سو ہی وش ٹو انویڈ دکن، تب تو اس کی خواہش تھی کہ وہ دکن پر حملہ کرے. آفٹر ڈیفیٹنگ دا رولر آف احمد نگر ہی روٹ لیٹرز ٹو دا رولرز آف بیجا پور اینڈ گولکنڈا ٹو ایکسپٹ ہز ڈومیننسی اینڈ ریچ دیئر ود تھاؤزنڈز آف آرمی. احمد نگر کو شکست دینے کے بعد، مطلب احمد نگر کے حکمران کو شکست دینے کے بعد اس نے بیجا پور اور گولکنڈا کے حکمرانوں کو خط لکھا کہ وہ ان کی مغلوبیت کو تسلیم کر دے، مطلب اس کے غلبے کو تسلیم کر دے اور جو ہے یہاں پہ اپنی ہزاروں کی فوج لے کر یہاں پہنچیں. آفٹر میوچل ایگریمنٹس these areas were annexed to the Mughal Empire. باہمی مشاورت کے بعد، ایگریمنٹس معاہدے کے بعد، باہمی معاہدے کے بعد جو یہ علاقے جو تھے یعنی بیجا پور اور گولکنڈا جو تھے ان کو بھی مغل سلطنت میں شامل کر لیا گیا یا ان کے ساتھ جوڑ لیا گیا. شاہ جہان آلسو conquered کندہار but because of opposition of Iranian rulers he lost that area. شاہ جہان نے کندہار کو بھی فتح کیا، فتح کیا، لیکن ایرانی حکمرانوں کی مخالفت کی وجہ سے اس علاقے کو اس نے کھو دیا. یعنی کہ اس نے کندہار کو فتح کر دیا لیکن اس میں ایرانی تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اس وجہ سے اس سے وہ علاقہ جو تھا وہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. He also focused his interest in Central Asia. اس نے وسطی ایشیا پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی. Focus his interest، اپنی توجہ مرکوز کرنا، سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا، but could not succeed there، لیکن وہاں وہ کامیاب نہ ہو سکا. After defeating the Portuguese, Shah Jahan wanted to secure India from European powers. پرتگیز جو سٹیزنز آف پرتگال ہوتے ہیں، پرتگیز کو شکست دینے کے بعد شاہ جہاں نے یورپی طاقت ہیں ان سے ہندوستان کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا وہ. ان دیٹ وے شاہ جہان فردر ایکسپینڈیڈ ہز امپائر، اور اس طرح اس نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھا دیا، مزید ایکسپینڈ کر دیا. یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ یورپین طاقت جو ہے وہ انڈیا میں نہ آئے، وہ ہندوستان میں نہ آئے. اس سے بچایا اس نے ہندوستان کو، اور اس سے بچانے کے لیے اس نے مزید فتوحات کر کے اپنی سلطنت جو ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کر دیا. کلچر اینڈ آرکیٹیکچر. کلچر مین ثقافت، آرکیٹیکچر فن تعمیر، یعنی کہ فن تعمیر اور ثقافت. شاہ جہان ٹک مچ انٹرسٹ ان کنسٹرکشنز. انٹرسٹ دلچسپی لینا، کنسٹرکشنز تعمیرات. شاہ جہان تعمیرات میں بہت دلچسپی لیتے تھے. شاہ جہان ہیز اے پرومیننٹ پلیس ان دا آرٹ آف بلڈنگ. پرومیننٹ پلیس، نمایاں مقام. شاہ جہان عمارات کی فن میں نمایاں مقام حاصل تھا. شاہ جہان کو عمارات کے فن میں نمایاں مقام حاصل تھا. ہی از ٹرولی کالڈ دا کنگ آف آرکیٹیکٹس. ان کو معماروں کا بادشاہ بھی کہا جا سکتا تھا. آرکیٹیکٹس معمار، کنگ بادشاہ، یعنی کہ ان کو ٹرولی واقعی ان کو معمار کا یا معماروں کا بادشاہ کہا جاتا تھا. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کسی شک کے بغیر. ہز رین واز دا گولڈن ایرا. اس کا دور سنہری دور تھا. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہز رین واز دا گولڈن ایرا. بنا کسی شک کے اس کا دور سنہری دور تھا. ڈاؤٹ، شک.
یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا دور سنہری دور تھا. گولڈن ایرا آف بلڈنگز یعنی کہ بنا کسی شک کے اس کا دور عمارات کا سنہری دور تھا. ہی واز اے گریٹ بلڈر معمار تعمیر کرنے والا. وہ ایک بہت عظیم معمار تھا. ہی واز ویری فونڈ آف پمپ اینڈ شو شان و شوکت. وہ شان و شوکت کا بہت شوقین تھا. The grand and beautiful building of his court is the example of his architectural skills. Architectural skills فن تعمیر کی مہارت. The grand and beautiful خوبصورت اور عظیم الشان. اس کے دربار کی خوبصورت اور عظیم الشان عمارت اس کے فن تعمیر کی مہارت کی ایک مثال ہے. He was one of the greatest kings of subcontinent. وہ بر صغیر کے عظیم بادشاہوں میں سے ایک تھا. He built many beautiful and attractive buildings in his period. اس نے اپنے دور میں بہت خوبصورت اور پرکشش عمارات تعمیر کی. In his 30 years reign he built many masjids and fortresses in Delhi, آگرہ, کشمیر, لاہور, کندہار, کابل and many other cities. اپنے دور کے 30 سالوں میں اس نے ایک مسجد تعمیر کی اینڈ فورٹریس اور قلعہ ان دہلی میں, آگرہ, کشمیر, لاہور, کندہار, کابل اور کئی دوسرے شہروں میں اس نے بہت پرکشش اور خوبصورت عمارات تعمیر کی. اس کا جو 30 ایئرس کا جو اس کا دور تھا, 30 ایئرس کا جو اس کا دور حکومت تھا, اس میں اس نے کئی شہروں میں جن میں کابل, کندہار, لاہور, کشمیر, آگرہ, دہلی شامل ہیں, اس میں مسجدیں بھی تعمیر کی اور کئی قلعے بھی اس نے تعمیر کیے. یہ دیکھیں آپ کو یہ پکچرز دی ہوئی ہیں, جیسے لال قلعہ دہلی ہے, شالیمار باغ لاہور ہے. یہ سب کس نے بنائے تھے؟ شاہ جہاں نے بنائے تھے. One of the buildings of his period, Taj Mahal in Agra, is the most beautiful. اس کے دور کی ایک عمارت تاج محل جو کہ آگرہ میں ہے وہ بہت خوبصورت ہے. This building is one of the 7 wonders of world. 7 wonders 7 عجوبے. یہ عمارت دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے. Taj Mahal was constructed in the memory of Mumtaz Mahal on the bank of river Jamna. تاج محل جو ہے وہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کیا گیا. دریائے جمنا کے کنارے پر ممتاز محل کی یاد میں تاج محل تعمیر کیا گیا. She is buried there. ان کو یہاں سپرد خاک کیا گیا. This building was completed in 17 years. یہ عمارت 17 سال میں مکمل ہوئی. مطلب بہت زیادہ خوبصورت ہے. جب اس کو 17 سال لگے کمپلیٹ ہونے میں, مکمل ہونے میں, تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا, اس پہ کتنی محنت کی گئی ہوگی. The other important buildings are موتی مسجد آگرہ. جو دوسری اہم عمارات ہیں ان میں آگرہ کی موتی مسجد, فورٹریس آف آگرہ, آگرہ کا قلعہ, شالیمار باغ لاہور, لال قلعہ دہلی, جامعہ مسجد دہلی اینڈ نشاد باغ ان کشمیر. جو دوسری اہم عمارات ہیں ان میں کون کون سی ہیں؟ موتی مسجد آگرہ کی ہے, آگرہ کا قلعہ ہے, شالیمار باغ لاہور ہے, لال قلعہ دہلی ہے, جامعہ مسجد دہلی اور نشاد باغ جو کہ کشمیر میں واقع ہے. یہ سب بھی انہوں نے تعمیر کیے. He spent billions of rupees on these buildings. He is famous throughout the world because of these beautiful buildings. He spent billions of rupees on these buildings. اس نے اربوں کے روپے ان عمارات پر خرچ کیے, billions اربوں. He is famous throughout the world because of these beautiful buildings. وہ ان خوبصورت عمارات کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے. شاہ جہاں built a fortress in Agra with red stones and inside the fort he built the Moti Masjid which is a marvelous building. کیا ہے؟ شاہ جہاں نے آگرہ میں ایک قلعہ تعمیر کیا with red stones, سرخ پتھروں کے ساتھ, یعنی کہ اس میں جو پتھر اس نے یوز کیا that was in red color. اور inside the fort he built the موتی مسجد, اور قلعہ کے اندر اس نے موتی مسجد تعمیر کی which is a marvelous building, جو کہ ایک بہت شاندار عمارت ہے. marvelous شاندار. it is built with marble. اس کو ماربل سے تعمیر کیا گیا. it was completed in 7 years with a cost of 3 million rupees. اس کو 7 سالوں میں 3 لاکھ روپوں میں کی قیمت کی لاگت سے تعمیر کیا گیا, کی لاگت سے مکمل کیا گیا.
یعنی کہ ان 7 سالوں میں یہ مکمل ہوا اور اس پہ جو لاگت آئی وہ 3 لاکھ روپے تھی. He prepared peacock throne with gold. Peacock throne مور کا تخت. اس نے مور کا تخت تیار کیا with gold, rubies and diamonds in 7 years at the cost of rupees 10 million. اس نے مور کا تخت بنایا, تیار کیا, جس میں سونا, روبی اور ہیرے لگے ہوئے تھے ان 7 years 7 سالوں میں, اور جس پر 10 لاکھ روپے لاگت آئی تھی. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس نے مور کا تخت بنایا تھا جس میں اس نے سونا لگایا تھا, روبی لگایا تھا اور ہیرے لگائے تھے, جو کہ 7 سالوں میں بنا تھا اور اس پہ 10 ملین کاسٹ آئی تھی. سینٹرل ایشین پالیسی, وسط ایشیائی پالیسی. سینٹرل وسط مرکز, ایشین مطلب ایشیا پالیسی, اور جو پالیسی ہوتی ہے مطلب وسط ایشیائی پالیسی. لائک ہز فور فادر شاہ جہان آلسو وانٹیڈ ٹو ریکیپچر ہز ریئل کنٹری دیٹ از سینٹرل ایشیا. فور فادر آبا و اجداد, اپنے آبا و اجداد کی طرح شاہ جہان بھی اپنے اصلی ملک کو قبضہ کرنا چاہتا تھا جو کہ وسط ایشیا تھا. ان دا ارلی ڈیز آف ہز رین ہی وش ٹو کانکر بلخ اینڈ بدخشاں. اپنے دور کے ابتدائی دنوں میں وہ بلخ اور بدخشاں کو فتح کرنا چاہتا تھا. فرام ویئر ہی کوڈ گو آن ایکسپیڈیشنز ٹو سمرقند. ایکسپیڈیشنز مہمات, جہاں سے پھر وہ سمرقند کے مہمات پر جا سکتا تھا. دا کنٹری آف تیمور, تیمور کا ملک. سمرقند دا کنٹری آف تیمور, جو کہ تیمور کا ملک تھا. یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ بلخ اور بدخشاں کو فتح کرے, پھر اس کے بعد وہ سمرقند کی مہم پر نکلے جو کہ تیمور کا ملک تھا. In 1646, Prince Murad and Ali Mardan captured Balkh and Badakhshan but could not retain it. 1646 میں شہزادہ مراد اور علی مردان نے باخ اور بدخشاں پر قبضہ کیا لیکن اس کو برقرار نہ رکھ سکے. ریٹین برقرار نہ رکھ سکے. Due to unsuitable climate, Prince Murad came back to India against his father's will. Unsuitable climate, غیر مناسب آب و ہوا. غیر مناسب آب و ہوا کی وجہ سے شہزادہ مراد اپنے والد کی مرضی کے خلاف انڈیا واپس آ گیا. اگینسٹ کے خلاف, فادرز ول, اپنے والد کی مرضی کے خلاف. ٹو کیپ دا آکوپیشن ہی سینٹ اورنگزیب ود اے لارج آرمی ٹو باخ. ٹو کیپ دا آکوپیشن یعنی کہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے اورنگزیب کو بہت بڑی فوج کے ساتھ باخ روانہ کیا. The Uzbeks were united and fought against Aurangzeb and he returned to India with heavy losses. ازبکس جو اس وقت تھے وہ یونائٹڈ تھے, اکٹھے تھے, اور وہ اورنگزیب کے خلاف لڑے, اور اورنگزیب جو ہے وہ ہندوستان بہت زیادہ نقصانات کے ساتھ واپس آیا. یعنی کہ ازبکس جو تھے وہ اس وقت یونائٹ ہو چکے تھے اور اورنگزیب اس کے خلاف لڑ رہا تھا, تو لڑائی کے بعد وہ بہت زیادہ نقصانات کے ساتھ واپس آیا. The expeditions of Shah Jahan in the Central Asia damaged the treasury and main power of Mughals. جو شاہ جہان کے وسط ایشیا کی جو مہمات تھی, ایکسپیڈیشن مہمات, سینٹرل ایشیا, وسط ایشیا کی جو مہمات تھیں, اس نے قومی مطلب خزانے کو اور مغل کے خزانوں اور افرادی قوت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ڈیمیج, نقصان پہنچایا یا اس کو تباہ کر دیا. In these expeditions, millions of rupees were spent. in expedition, ان مہمات میں لاکھوں کے روپے خرچ کیے گئے, and only 22 lakhs rupees were collected from occupied areas. اور صرف جو مقبوضہ علاقے تھے, occupied areas مقبوضہ علاقے, جو مقبوضہ علاقے تھے ان سے صرف 22 لاکھ روپے ہی جمع ہو سکے. and 500 soldiers also died. اور 500 سپاہی جو تھے وہ اس میں مر گئے تھے. یعنی کہ ان پہ اس نے ان ایکسپیڈیشنز پہ ظاہر ہے جب وہ اتنی بڑی بڑی مہمات پہ جاتا تھا تو اپنے ساتھ کانویز لے کے جاتا تھا, فوج لے کے جاتا تھا, پھر ان کا خوراک, پھر ان سب پہ اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے. لیکن جو جتنے بھی آکوپائڈ ایریاز تھے, جو مقبوضہ علاقے تھے, ان سے صرف وہ 22 لاکھ روپے ہی جمع کر سکا تھا, اس سے زیادہ نہیں کر سکا وہ. Students, now this is enough for today's class. Rest of the chapter will be discussed in our next class. Thank you so much. Stay home, stay safe.